خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، رب نوازنے میں کوئی دیر نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ ہمارے بھائی خالد قریشی صاحب نے کل پرسوں بڑی خوبصورت محفل کی، مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر اس سے جو بھی مانگا جائے وہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ رب کب راضی ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے نے کوئی چیز بنائی ہو، بندہ اس کی تعریف کرے تو جس نے وہ شے بنائی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کسی نے عمارت بنائی، اس عمارت کی تعریف کی جائے، تعریف عمارت کی ہوتی ہے، لیکن اس کو تعمیر کرنے والا مستری بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اس نے کرسی بنائی ہے، تعریف کرسی کی ہوتی ہے، لیکن خوش وہ بنانے والا ہو رہا ہوتا ہے۔ تعریف بیٹے کی ہوتی ہے، خوش باپ ہوتا ہے۔ بایمانہ تعریف محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بنانے والا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ بنانے والا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اور کمال درجے کی بات ہے، کمال درجے کی بات ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا رب راضی ہو۔ بھائی رب کو راضی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ اور آقا کریم کی ذات اطہر وہ ذات ہے کہ جس ذات سے ہٹ کر نہ ہمارا گزارا ہے، اور آقا کریم کا ذکر پاک وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو چھوڑ کر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ نہ ذات سے ہٹ کر ہمارا گزارا ہے، نہ ذکر سے ہٹ کر ہمارا گزارا ہے۔ اللہ پاک نے وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ امر کل کا مالک ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی اٹھائیں، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، موجود پہلے سے تھا اور خزانہ بھی تھا لیکن چھپا ہوا تھا۔ فاحببت، رب فرماتا ہے مجھے حب ہو گئی کس شے کی؟ ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں۔ رب کہتا ہے میں نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ فرمایا فخلقت نور محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے نور کو، میں سراپا محزن راز تھا، میں سراپا محزن راز تھا، مدتوں رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ آگے چلیے، جناب آدم علیہ السلام اس آب و گل کے جہان میں آئے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، اے اللہ ایک کرم دی نظر تے پاچا، مولا ایک کرم دی نظر تے چاپا، لیکن فریاد کرتے رہے لیکن کرم کی نظر نہیں ہوئی۔ لیکن پھر جب نام مصطفیٰ کے توسل سے رب کی بارگاہ میں گوش گزار ہوئے اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، میں تجھے سونے محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، مولا
اس سونے نام محمد کے توسل سے مجھ پر کرم فرما دے. اگر نام محمد را نیاب ارزے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجائیدہ. اور موسیٰ کلیم اللہ میں بڑے اختصار کے ساتھ لے کے چلتا. جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک نے تورات کی لکھی ہوئی تختیاں عطا فرمائی. بڑے خوش ہوئے مولا کہ جتنا کرم مجھ پہ کیا. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں. جتنا کرم مجھ پہ کیا مولا، مجھ سے پہلے بھی کسی پہ کیا یا میرے بعد بھی کسی پہ کرے گا. تختیاں ملی ہیں تورات کی موسیٰ کلیم اللہ کو. عرض کرتے ہیں مولا مجھ پہ جتنا کرم کیا ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی پہ کیا یا میرے بعد بھی کسی پہ کرے گا. آواز آئی اے موسیٰ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ جو تجھے ملا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ اور میرا شکر گزار بندہ بن کے رہ. وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَعَلَى حُبِّ محمد. اے موسیٰ جب تو اس جہان سے جانے لگے تو میری وحدانیت پر بھی قائم ہو اور تیرے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت بھی ہے. ذکر مصطفیٰ سے ہٹ کر، در مصطفیٰ سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. تختیاں ملی موسیٰ کلیم اللہ کو، کرم ہوا موسیٰ کلیم اللہ پر، اور محبت کی بات کی جا رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. کہا مولا کرم مجھ پر، عنایات مجھ پہ، کرم مجھ پہ، عنایات مجھ پہ، اور محبت کی بات محمد مصطفیٰ کے ساتھ. مولا بتلائیں تو صحیح یہ محمد مصطفیٰ ہیں کون؟ اب تعارف محمد مصطفیٰ کرایا گیا. فرمایا لولا محمدا و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک. اے موسیٰ سن، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو اس آب و گل کے جہان میں تاجدار ختم نبوت بنا کے نہ بھیجنا ہوتا اور ان کو امت نہ عطا فرمانی ہوتی. فرمایا وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ، نہ میں سورج کو بناتا، نہ میں چاند کو بناتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ میں جنت کو بناتا، نہ میں دوزخ کو بناتا. وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ وَلَا النَّهَارَ، میں نہ دن کو بناتا نہ رات کو بناتا. وَلَا مَلَكًا مُقَرَّبًا، نہ مقرب فرشتے ہوتے. وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، نہ نبی ہوتے نہ مرسل ہوتے. وَلَا إِيَّاكَ، اے موسیٰ سن، تو بھی نہ ہوتا. رب کی عزت کی قسم محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. در مصطفیٰ سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. اگلی بات سنیں، اس مجلس میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی محروم نہیں رہتا. میں 5 منٹ بس اور بولوں گا. کبھی بھی محروم نہیں رہتا. دلیل دینے لگا ہوں، کبھی بھی محروم نہیں رہتا. دلیل کیا ہے؟ یہ شہد کے اندر مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیوں علامہ صاحب؟ سیدھے اعلیٰ حضرت نے بڑی، ہم سارے کہتے ہیں نا درود پڑھیں، درود پڑھیں. آقا کریم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے. سیدھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کے ہم اے جانے بے تاب اپنے لبوں کو محمد چوم لیا. وجد میں ہو کے ہم اے جانے بے تاب اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے. یہ شہد کی مکھیاں خالد صاحب یہ رس اکٹھا کرتی ہیں مختلف پھولوں سے. کہیں تھوڑا میٹھا رس،
کہیں تھوڑا کڑوا رس، یہ جگہ جگہ سے رس اکٹھا کرتی ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ ایک چھتے پہ مل کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ہوتا ہے ان کے منہ کا لعاب، ان کے منہ کا لعاب، اس میں مٹھاس کا پیدا ہوتی ہے۔ وہ جگہ جگہ سے گھوم گھوم کر وہ اپنا لعاب جو انہوں نے مختلف جگہوں سے پھولوں سے جمع کیا ہوتا ہے، وہ جب مل بیٹھتی ہیں لعاب ایک جگہ پر جمع کرتی ہیں، ساتھ محمد عربی پر درود بھیجتی ہیں، اس درود کے تصدق میں وہ لعاب میٹھا ہو جاتا ہے، جسے ہم شہد کا نام دیتے ہیں۔ یار اگر مکھیاں مل کر محمد مصطفیٰ پر درود بھیجیں، ان کا لعاب شہد بن جائے، تو ہم تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہمارا پہلا مقام۔ دوسرا، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ ہم جب مل کر محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم محفل میں آنے سے پہلے گناہگار ہوتے ہیں، جب محفل پہ اٹھ کے جاتے ہیں گناہ ہمارے دامن سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ذکر مصطفیٰ کے تصدق سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ در مصطفیٰ سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ علماء اہل سنت، بس آخری بات یہ بھی سماعت کر لیں، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ کہتے ہیں نا یار کہ ہم بھی محفل میلاد کرتے ہیں اور وہ بھی محفل میلاد کرتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیفرنس بھی بتا دوں۔ ہم بھی نعت پڑھتے ہیں، آج ادھر سے بھی نعت، فرق کیا ہے؟ دیکھیں آقا کی شان، سونے کی شان اس طرح بیان کرنی چاہیے کہ ساروں کی شانیں نیچے رہ جائیں، محمد مصطفیٰ کی شان سب سے بلند نظر جی، سب کی شانیں نیچی رہ جائیں، محمد مصطفیٰ کی شان سب سے بلند و بالا دکھائی دے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ غالب نے بڑے مزے کی بات کی، غالب کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تم کہتے ہو بھئی ہم بھی ذکر کرتے، تم ذکر کرو اس انداز میں کہ تمہارے نام نہاد مفتیوں کی محقق اور مفسر ان کو القابات کے ساتھ بلاؤ، اور جب باری آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تم آمنہ کا یتیم تو کہو، لیکن مدثر والا، مزمل والا، والضحیٰ کے چہرے والا کہتے ہوئے تمہاری پیشانی پہ بال آئے اور تمہاری زبانیں یہ دانتوں میں دب جائے۔ ارے یہ طریقہ نہیں ہوتا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب محمد عربی کا ذکر کیا جائے تو یوں اعلان کیا جائے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ارے تم کیسی بات کرتے ہو، میں آگے چلتا ہوں، تم کیسی بات کرتے ہو؟ ارے اگر مسجد درار بنائی جائے، رب مسجد درار نام دیا جاتا ہے اللہ کا گھر، دل میں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، رب حکم دیتا ہے مسجد کو گرا دیا جائے، مسجد کو گرا دیا جائے۔ تم آج بات کرتے ہو بھائی، تم میلاد کے نام پر چراغاں کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، بھائی گھر میں تم سجود کیوں نہیں کرتے؟ آؤ تم یہاں اپنی مسجدوں میں کہتے ہو سجود کرو۔ ارے منافقین مسجد نبوی کے اندر مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم کی ابتدا میں رکوع بھی کیا کرتے تھے، سجود بھی کیا کرتے تھے، لیکن دل میں منافقت تھی، دل میں بغض ہو، کدورت ہو، عداوت ہو۔ مسجد نبوی میں بھی سجدے کیا جائیں تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے، وہ منافقت ہوتی ہے۔ ارے سجود بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب عقیدت کے ساتھ محمد مصطفیٰ پہ درود بھی ہو۔ جب درود ہوگا پھر سجود قبول ہوں گے۔ اور یقین جانیے بڑی خوبصورت بات کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دن تک دیکھیں، جو سجود کی بات کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کے ناموس کی بات آتی ہے وہ کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صدیق اکبر سے لے کر غازی ممتاز قادری تک جب بھی سرکار کے ناموس کے تحفظ کی بات آتی ہے محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ کی بات آتی ہے، سرکار کے میلادیوں کی بات آتی ہے، درود و سلام کی کثرت کرنے والوں کی بات آتی ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وما علینا الا البلاغ۔